تقریباً فائنلائز یار دیکھیں بات یہ ہے، بات صرف اتنی سی ہے کہ بھائی بات سمجھنے کی ہے کہ وہ بزنس مین بہت بڑے ہیں، ایف پی سی سی آئی کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، مشرف کے ساتھ اچھے تعلقات تھے ان کے، اور ابھی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ٹکٹ تو لے لیں گے، تو جتنا نہیں ملک صاحب میں یہاں پہ ایک بات کلیئر کرنا چاہوں کہ لوگ جیسا کہ بات کی عرفان قریشی صاحب نے بھی، بہت سارے اپسیٹس ہوں گے تو یہاں بھی ہو سکتا ہے. تو بیرسٹر صاحب ماضی میں بھی ایک مرتبہ الیکشن ہار چکے ہیں ارشد غازی صاحب سے، مجید صاحب بھی ہار چکے ہیں، جہاں پر اتنے بڑے بڑے لوگ الیکشن ہار چکے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو ون گو میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ون گو میں جیت جائیں گے چوئی سعید صاحب؟ انہیں محنت کرنی پڑے گی تھوڑی سی، ابھی یہاں پہ محنت کرنی پڑے گی حلقے کے اندر انہیں. اور ابھی بھی جو میں دیکھ رہا ہوں جو سینیریو کے جو ابھی انہوں نے قدم ہی رکھا ہے سیاست میں، تو بہت سارے لوگوں نے ان کی حمایت شروع کر دی ہے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں. دیکھیں ان کی قابلیت سے تو کوئی انکار نہیں ہے، وہ تو یہاں بھی آتے رہے ہیں پروگراموں میں بھی، وہ باتیں ان کی سوچ دیکھیں، وہ اس خطے کو اکنامیکل طور پہ ایک بڑا خطہ دیکھنا چاہتے ہیں. وہ بات کرتے ہیں یہاں پہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، وہ بات کرتے ہیں انٹرنیشنل. وہ کہتے ہیں کہ خطے کو کیا دیا گیا، تحریک آزادی کشمیر کے علاوہ بھی وہ کافی سارے ایشوز پہ. میں پھر اسی بات پہ آ جاؤں گا، آپ مجھے روک دیتے ہیں کہ یہ بات نہیں کرنی، لیکن اس پہ بات یہ ہے کہ کافی سارے ایشوز ہیں نا، ڈیولپمنٹ نہیں ہے، ہم کہاں رہ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، دنیا کدھر چلی گئی ہے. اور میرپور کے حالات آپ دیکھ لیں، ٹریفک سگنلز بھی نہیں ہے یہاں پہ، ڈی ایچ کیو میں ادویات بھی نہیں ملتی ہیں کہ ابھی چلے جائیں آپ خود ہی، یہاں سے پروگرام ختم ہو تو جا کے وہاں سے کوئی دوائی لے کے مجھے بتا دیں، دوائی ہی نہیں ملتی یہاں پہ. اسکولوں کے حالات دیکھ لیں، وہ یہاں پہ میٹرک پاس ٹیچرز بھرتی کر دیے جاتے ہیں، انہوں نے کیا قوم کو پڑھانا اور کیا سکھانا ہے. ٹھیک ہے جی، ہمارے پاس ایس ایم ایس موجود ہے. ملک صاحب السلام علیکم، بلال رفیق کو بھی اسلام، اور کہا کہ دل سے 90 والوں کو سلام. سن آف چودھری اکبر بلی بٹھا ڈڈیال سے ہمارے ساتھ رہے، بہت شکریہ. چودھری حسن سالک ہمارے ساتھ رہے، اور آپ نے بات پہ بات کریں کہ اگر چودھری رخسار، اچھا آپ اس بات پہ بات کریں کہ چودھری رخسار صاحب پی ایم ایل این میں آ گئے تو LA4 میں کیا ریزلٹ نکلے گا. دیکھیں پہلے ابھی الیکشن میں بہت سارا ٹائم ہے. اگر وہ پی ایم ایل آ گئے پی ایم ایل این میں تو اس کے بعد ہم یقینی طور پہ ڈسکس کریں گے کہ کیا صورتحال ہے. لیکن بات یہ ہے کہ نوید گوگا صاحب بھی ایک بڑے اسٹرانگ امیدوار ہیں، اور 2 دن پہلے جب ہم نے پروگرام کیا تو چودھری رخسار صاحب نے نوید گوگا کو کہا کہ نوید گوگا کینڈیڈیٹ ہے پی ایم ایل این کا. وہ تو جب جائیں گے تو وہ تو پھر بات کی صورتحال ہوگی کہ کیا نوید گوگا ودرا کریں گے یا پھر چودھری رخسار ودرا کریں گے. ان دونوں میں سے یا تو کسی کو ایک سیکریفائس کرنا پڑے گا. اگر سیکریفائس نہیں کریں گے تو سفر کریں گے. چودھری ارشد صاحب کی پوزیشن اور اسٹرانگ اس میں ہو سکتی ہے. چودھری حسن ہمارے ساتھ رہے. چودھری حسن سالک آپ نے یہ ریپیٹڈ میسج ہے. رخسانہ ناز کلری سے ہمارے ساتھ رہی ہیں، اور سلام بھائی، ہیلو ہاؤ آر یو، فائن. انہوں نے کہا کہ آپ نے شو کا ٹائم تھوڑا زیادہ کر رکھا ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی، آپ میری بات آپ نے مانی. تھینک یو ویری مچ. عشا ملک ہمارے ساتھ رہی میرپور سے، اور کہتے ہیں کہ چودھری ارشد صاحب سے پوچھیں کہ سنا ہے کہ بیرسٹر صاحب کھڑی سے بھی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. تو یہ ہم ایک دن ان سے پوچھ چکے ہیں، انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بقول ان کے. راجہ یونس ہمارے ساتھ رہے پلمنڈا سے، اور کہتے ہیں کہ چودھری رخسار صاحب کھڑی سے ون کریں گے، باقی خواب دیکھتے رہ جائیں گے. یہ کہنا ہے راجہ یونس کا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا رخسار صاحب زندہ باد. کل ڈڈیال سے افسر شاہد صاحب کے زیر انتظام منظور بٹو صاحب کے ویلکم کے لیے بہت بڑا جلوس ہوگا. واجد وقاص ہمارے ساتھ رہے، شراز رہے، عدیل رہے، امجد رہے، صادق آباد کٹھار سے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں آپ کی لائیو کالز کی طرف. اب ہمیں کال کر سکتے ہیں 439090 اینڈ 449090. ان 2 نمبرز پہ ہم بات چیت کریں گے، دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام بتائیے گا. تاج الدین ایڈوکیٹ فرام نومال کھاڑک سے. جناب آپ تو ہمارے بڑے ریگولر اور پہلے قسم کے کالر ہو گئے ہیں. تھینک یو جی، تھینک یو. آپ سیاست میں آپ کا انٹرسٹ ہے کوئی؟ سیاست میں اس طرح کا انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن یہ جو معاشی اور اکنامیکلی اور سوشل پرابلم ہے اس پر جو ہے میرا ہوتا ہے کہ کبھی جو ہے وہ بات کی جائے. آج تو سب سے پہلے میں جو بات کرنا چاہوں گا وہ ہے ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے. جی، اس پر میں حکومت پاکستان کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. صحیح. اور ساتھ ہی جو عدالت نے فیصلہ سنایا میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں. نہیں دیکھیں، عدالت کے فیصلے پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ایک سپریم ادارہ ہے، عدالت سپریم ادارہ ہے، لیکن ہم حکومت ساتھ بھی ندار ہے نا کہ عدالت نے وہ جو ناجائز اسلحہ کیس میں اس کو 7 سال تک سزا دے سکتی. اس نے جرمانہ، تاج الدین ایڈوکیٹ صاحب، ریمنڈ ڈیوس نے 30,000 روپے جرمانہ ادا کر دیا اس چیز کا.
اور جناب میرے جناب 7 سال تک قید دی جا سکتی تھی، 30,000 جرمانہ تو کوئی بھی ادا کر کے جناب ناجائز اسلحہ سے بندوں کو مار کر چلا جائے گا. یہ پریسیڈنٹ جو تاج الدین ایڈوکیٹ صاحب 13-20-65 لگتی ہے چلیں کوئی بات نہیں. بات پھر کہیں سے تاج صاحب کو بات کرنے دیں. انہوں نے اپنا اظہار کیا، غصے کا اظہار کیا. بینگ پاکستانی اس وقت پورا ملک غصے کا اظہار کر رہا ہے اور آپ نے بھی وہاں سے لائیو کیا. بہت شکریہ تاج صاحب، تھینک یو ویری مچ. میری بات سن لینا. جی جی کمنٹ کر لیجیے گا. دیکھیں سپریم کورٹ پہ آپ بات نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ جو مرضی بات کر لیں. اچھا چلیں چھوڑیں، کورٹ کو چھوڑیں. اچھا اگلی بات وہ یہ میں کر رہا تھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ادھر حکومت بنائیں گے، اس حکومت کا تو حال دیکھیں کہ لوگوں کو بیچ رہے ہیں پیسے لے کر اپنے جناب اکاؤنٹ بینک بیلنس کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنی کرسیوں کو بچانے کے لیے، اور ادھر سوچ رہے ہیں کہ ہم ادھر بھی حکومت بنائیں گے. صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عوام انتہائی بے وقوف، اور میں کیا سخت الفاظ استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ یار میں اور آپ بھی تو عوام ہیں تاج صاحب، میں بھی عوام ہوں، آپ بھی عوام ہیں، پھر ہم سب بے وقوف ہیں نا. ظاہر ہے ہم اس میں شامل ہیں. صحیح. ہم اس میں شامل ہیں تو ہمارے اس طرح کے نمائندے ہیں نا، ہمارے حکمران اس طرح کے ہیں. یہ تو ہم عوام میں سے ہی آتے ہیں اور ہم ہی ان کو سلیکٹ کرتے ہیں. چلیں بڑی مہربانی، بہت شکریہ تاج صاحب، تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ ٹیلی فون لائن پر دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نام بتائیے گا. دانی کیا جی، عارف ملک کیا حال ہے؟ او دانی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ ٹھیک ٹھاک. تو آپ کی ذرا بتا دیں کیا سین چل رہا ہے. یہ بتائیں میں نے آنر فنڈ ڈائل کیا اور مل کے کال بولے. سین بڑا سنجیدہ چل رہا ہے میرے بھائی، حکم کریں. بہت سنجیدہ قسم کا سین ہے جی. سیاسی گفتگو کر رہے ہیں ہم. یہ بالکل کریں، مجھے ٹو دا پوائنٹ بتائیں. اچھا ٹو دا پوائنٹ. پوائنٹ میں سیدھی بات ہے، کیا خیال ہے؟ اچھا جی، دانی کے بارے میں طمام لوگوں کو، سننے والوں کو بتا چلوں کہ دانی بہت ہی پرانا قسم کا میرا دوست ہے، اور ہم دانی ویسے ملے نہیں ہیں کبھی. وہ محبت کی بات ہے. ارے عارف پتہ کیا بات ہے، وہی نا سنجیدہ گفتگو میں تھوڑا سا مذاق کا ٹچ آ جائے، کیونکہ اصل میں نا عارف ملک کی اور میری دوستی یہیں سے شروع ہوئی تھی، اور الحمدللہ دوبارہ آپ آ گئے ہیں. ویلکم بیک. چلیں بڑی. اور ہاں ٹاپک بتائیں. ٹاپک یہ ہے کہ سیاسی آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال. آزاد کشمیر کے پولیٹیشین کو جانتے ہیں آپ؟ صرف عارف ملک کو جانتا ہوں. سب سے بڑا سیاستدان ہے. چلیں میں کیا کہہ سکتا ہوں. اینیویز تھینک یو ویری مچ دانی. اوکے بائے بائے. اوکے بائے. دانی ہمارے ساتھ موجود تھے. نیکسٹ ٹیلی فون لائن پر دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی ٹھیک ٹھاک. نام بتائیے گا. سردار انصر بات کر رہا ہوں بہت ٹیکسواری سے. جی سردار صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جناب. میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا کہنا چاہیں گے سردار صاحب؟ جناب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی والے آزاد کشمیر میں بھی اپنی حکومت بنائیں گے، وہ تو یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ یہ سمجھے کہ مسلم آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون بن گئی ہے تو ہم اس کا فائدہ اٹھائیں گے. تو یہ جو ان کا خیال ہے کہ وہ نکیال سے بھی سیٹ لے سکتے ہیں جاوید بڈیالوی صاحب. جی جی. یہ تو ان کے بہت پرانے خواب ہیں. اگر خضر حیات صاحب نہیں لے سکے سیٹ تو یہ بھی نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ سردار سکندر حیات خان صاحب کی پوری برادری اور پوری عوام ان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ وہ ادھر آزاد کشمیر میں بھی اپنی پیپلز پارٹی کی حکومت بنائیں گے. چلیں بڑی مہربانی سردار صاحب. دیکھ رہے کہ پاکستان میں ان کا کیا حال ہو رہا ہے، کس طرح وہ لوڑی لنگڑی سیاست چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے سردار صاحب، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. نیکسٹ ٹیلی فون لائن پر دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام بتائیے گا. جی امجد حسین چکسوری ٹھیکریاں سے. جی ہائی صاحب مزاج اچھے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. ہائی صاحب کیا کہیں گے؟ سر یہ میں پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عابد صاحب نے چکسوری سے کہا کہ رحمان صاحب کی سیٹ کمزور ہے. جی جی. یہ ایک دوسرے کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے. کون کہتا ہے میری سیٹ کمزور ہے؟ ہر کوئی کہتا ہے کہ میری سیٹ مضبوط ہے. بالکل صحیح، بالکل بجا فرما کوئی بھی رہے نہیں ہیں. کہتا کہ میری سیٹ کمزور ہے. بالکل بجا فرما رہے ہیں. اور یہ میں بلال صاحب کو پہلے سلام کرنا چاہتا ہوں. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں. یار میں اچھی باتیں نہیں کر رہا، یہ تو جاتی ہے. اس کے بعد یہ ایک دوسرے کو اس طرح یہ آپس میں سیاست ہم لوگ کھڑے کرتے ہیں. یہ اپنا مفاد کے لیے، اپنا بیک بیلنس کے لیے یہ سیاست کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ دیکھ لیں ہمارا ایک تاریخی روڈ ہے چامک روڈ، اس کی حالت دیکھ لیں آپ. 220 کی رفتار آپ نے گانا سنا ہوگا، 20 کی رفتار گاڑی نہیں یہاں چلتی. صحیح. تو بس یہ سیاست رہے گی ہے. بس آپ معاملات کو اٹھایا کریں نا سیاست دانوں کے سامنے. میری بات سنیں. ایک دوسرے کے تعلق پر بنا پر یہ ووٹ نکالتے ہیں اور 5 سال یہ نظر نہیں آتے. صحیح. بس یہ دیکھیں جب ماتم ہوتے ہیں جب کوئی ختم ہوتا ہے، پہلے کبھی ہم کسی سیاستدان کو نہیں دیکھا. یہ اب ختم یا ماتم دیکھیں کہ یہ 1.5-2 ماہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر سیاستدان کوئی بھی غریب سے غریب فوت ہو گیا، کوئی پتہ نہیں یہ کدھر سے آیا. بس سیاست ہے. چھوڑو یار فاتحہ لگو، اس کے گھر ماتم گیا. بس یہ مجھے دیکھ لے کہ میں لیڈر ہوں، میں ووٹ میں کھڑا ہونے والا ہوں. بس مجھے ووٹ دینے یہ چلا ہے. بس
पहले किधर था 5 साल वो सियासतदान? सही है। और उसके बाद ये देखें सियासतदान कितने अरसे से ये नारा लगा रहे हैं कि डैम 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 मंगला डैम, कब्रें हमारी पानी में आ गई हैं, मैं मानता हूँ पानी में आ गई हैं, जो लोग मर रहे हैं अब हम मजबूर हैं उन्हीं कब्रिस्तानों में दफनाने के लिए। मेरे वाले साहब फौत हो गए, 4 माह हो गए, हमने मजबूर होकर उसी कब्रिस्तान में वाले साहब को दफनाया जो डैम के अंदर है। किसी ने ये नहीं कहा कि स्मॉल टाउन में कब्रिस्तान वक़्फ कर दें न्यू सिटी के लिए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टेलीफोन लाइन पर देखते हैं हमारे साथ कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। रेडियो सेट की आवाज आहिस्ता कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। नेक्स्ट टेलीफोन लाइन पर देखते हैं हमारे साथ कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। नाम बताइएगा। जी यासिर कुमार से। यासिर साहब मिजाज अच्छे हैं? जी ठीक ठाक हैं आप? जी ठीक ठाक। जी यासिर साहब क्या फरमाएंगे? सर सियासत के बारे में कुछ बताना चाहता था कि आरका मेंबर से आज की 24 तारीख साहब सीट निकालेंगे इंशाल्लाह खैर होगी। सही, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। लीग में उन्होंने शमूलियत की है। अच्छा यासिर साहब ये बता दें कि वजूहात बता दें कि क्यों सीट निकालेंगे, वो क्या स्ट्रॉन्ग वजूहात हैं आपके पास? असल वजूहात ये है जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है वो इस वक्त टूटी फूटी हुई है बहुत, लीडर हैं जो आगे पीछे हो रहे हैं। सही, इस वजह से वो अभी सीट निकालेंगे इजी। चलें, बहुत शुक्रिया यासिर साहब, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टेलीफोन लाइन पर देखते हैं हमारे साथ कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आरफ भाई कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक, नाम बताइएगा। कमर शिगर। जी कमर, क्या कहेंगे? जी ज़ाहिर बात है कि मैंने कुछ सवारी के हवाले से बात करनी है। जी बिल्कुल बात कीजिए। तो ये बताता चलूँ कि यहाँ आवाज कट रही है कमर आपकी, आई एम सॉरी। अगर थोड़ी सी लोकेशन चेंज कर लें तो हम कॉल कंटिन्यू कर सकेंगे, अदरवाइज मुझे ड्रॉप करनी पड़ेगी। उनकी पोजीशन इतनी मजबूत है कि एरिया में जो कनेल है इनसे आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कमर, मेरी आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही, आप दोबारा ट्राई कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट टेलीफोन लाइन पर देखते हैं हमारे साथ कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारा भाई जमील हुसैन ठीक है सिक्सवारी से। जी जी जमील भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, आपकी दुआएं हैं और मोहम्मद बिलाल साहब को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल मियां मंजूर साहब आ रहे हैं। जी बिल्कुल, हमें इतराज नहीं है कि वो जरूर आए, लेकिन उनको न्यू सिटी और न्यू टाउन का भी दौरा कराया जाए कि वहाँ क्या हो रहा है। सही है, ये पैगाम आपका पहुंच गया पीपल्स पार्टी के लोगों तक। जो मुताबिक मंगला डैम है वहाँ उनको कहाँ बसाया जा रहा है वो उनको दिखाया जाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। लास्ट कॉल की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। नाम बताइएगा। और शबीर बोल जी खान। जी शबीर साहब के बासो? और ठीक ठाक ही तो ठीक है। बहुत ठीक ठाक जनाब, एकदम फिट। लस्सियां शस्सियां पी रहे हो तुसी पाजी? बिल्कुल जी जनाब, जब सारा करे जनाब समझ लिया बरिस्टर साहब अगर बिलाल साहब बाने में मजीद साहब बरिस्टर साहब को सीट से हार जाता ना कोई अल्लाह आदमी की कोई है जैसे तुसा की इस दिन बिल्कुल ही है जैसे क्यों किया दिस दिन बहुत सारी तब्दीलियां आई के जेडे बरिस्टर साहब ने बंदे ने लोगों ने बड़िया ज्यादतियां करने फिर लोग अपना बदला मोड़ सन जी। चलें, बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। ओके अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट, देखें कितनी मासूम ख्वाहिशात होती हैं लोगों की, और उनकी जब ऑन एयर बात जाती है, भले कोई किसी का कह रहा है, कोई किसी का कह रहा है कि कोई जीतेगा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जब ऑन एयर जाता है तो बड़ा दिल को सुकून मिलता है उनके। ये उनकी राय होती है मलिक साहब, इसी की यकीनी तौर पे उनकी राय होती है, ये तो मैं अलग अलग राय है जैसी। लेकिन देखें राय का इजहार करना भी तो एक बड़ी अहम तरीन बात होती है, और दिल को बड़ी तकवीयत मिलती है, बड़ी खुशी होती है दिल को कि जब आप राय का इजहार कर देते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे इतनी देर से राय का इजहार कर रहे हैं, मतलब बात कर रहे हैं, एक्सप्रेसिव है, मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, एक्सप्रेसिव है आप, तो आप भी तो खुश हो रहे हैं ना। मैं इतना खुश नहीं हो रहा क्योंकि मैं अपना काम कर रहा हूँ मलिक साहब। यार मजाक कर रहा हूँ भाई। अच्छा जी, हमारे पास कुछ SMS देखें, थोड़ा सा जो फैक्टर होता है तंज़ो मजाक का हल्का फुल्का सा साथ चलता रहना चाहिए। सियासत की भी हम बातचीत करते हैं, और अभी हम एक सेगमेंट भी शुरू करने लगे हैं पॉलिटिकल प्रोग्रामों के दौरान। वो एक बड़ा खतरनाक किस्म का सेगमेंट होगा पॉलिटिशियंस के लिए, लेकिन हम उनकी मर्जी से वो सेगमेंट इंट्रोड्यूस करवाया करेंगे। वो